ساحل وائس کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ معزز خواتین و حضرات، آج سے تقریباً 1000 سال پہلے ہندوستان میں ایک بہت بڑا مندر تھا جو ہندوستانیوں کی سب سے بڑی عبادت گاہ اور مرکز بنا ہوا تھا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مندر سومناتھ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ لوگ دور دراز سے سفر کر کے اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرنے کے لیے سومناتھ کے مندر آیا کرتے تھے۔ سومناتھ کا مندر بہت زیادہ مشہور تھا۔ یہاں سونے اور چاندی کے بت تھے۔ ہندو لوگ یہاں آ کر پوجا کرتے تھے۔ سومناتھ مندر کی خاص شہرت دیو ہیکل بت تھا۔ یہ بت بغیر کسی سہارے کے ہوا میں کھڑا کیا ہوا تھا۔ لوگ اس بت کو اس طرح بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق دیکھ کر حیران ہو جاتے تھے۔ دیو ہیکل کی خوبصورتی اور اس کا بغیر کسی سہارے کے کھڑا ہونا دیکھ کر نامی گرامی لوگ بھی ہندو عقیدہ اختیار کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ لوگ دوسرے ممالک سے سفر کر کے سومناتھ کے مندر میں آتے اور اس بڑے وزنی بت کو بغیر کسی سہارے کے ہوا میں معلق ہوئے دیکھتے تو اس کو سجدہ کرنے پر مجبور ہو جاتے تھے۔ ہندوؤں نے اس بت کو بڑی تکنیک کے ساتھ تیار کیا تھا۔ اس کا منہ بہت بڑا تھا اور پیٹ کو بھی بڑے طریقے سے بنایا گیا تھا کہ اس کے پیٹ کے اندر کئی ٹن کے حساب سے سونا، چاندی اور زیورات سما سکتے تھے۔ اور خاص بات یہ تھی کہ اس خاص بت کی کمر پر ایک دروازہ بھی بنایا گیا تھا۔ ہندو پنڈتوں نے اس بت کو بہت بڑی کمائی کا ذریعہ بنایا ہوا تھا۔ جو لوگ یہاں آتے تو پنڈت ان کو کہتے کہ اس دیو ہیکل بت کو سونا، چاندی اور پیسے ہدیہ کرو تو یہ تمہاری ساری مشکلات کو ختم کر دے گا۔ چنانچہ لوگ بھی اس بت پر بہت یقین رکھتے تھے۔ وہ اپنا سارا دھن دولت اور سونا چاندی اس کے منہ کے ذریعے سے پیٹ میں داخل کر جاتے تھے اور پکا یقین رکھتے تھے کہ دیو ہیکل ہماری مشکلات کو ضرور حل کر دے گا۔ چند دن گزرنے کے بعد وہاں کے پنڈت اس دولت اور سونے چاندی کو اس بت کی پشت سے لگے دروازے کے ذریعے سے باہر نکال لیتے تھے۔ جو لوگ مرادیں لے کر آتے اور سونا چاندی اور دولت اس کے پیٹ میں یہ سوچ کر ڈالتے تھے کہ ہمارا ہدیہ بھگوان کے پاس چلا گیا ہے، اس کے بدلے میں بھگوان ہمارے مسائل اور مشکلات کو حل کر دیتا ہے۔ ہندوستان پر 17 حملہ کرنے والے مسلمانوں کے مشہور فاتح سلطان محمود غزنوی کو جب ہندوؤں کے اس عقیدے کے بارے میں پتہ چلا کہ سومناتھ کے مندر میں ایک بت ہوا میں معلق ہے جسے دکھا کر ہندو پنڈت لوگوں کو اپنے عقیدے میں داخل کرتے جا رہے ہیں، تو سلطان نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ اس مندر کو فتح کر کے ضرور اس بت کو دیکھے گا کہ یہ بت کیسے ہوا میں بغیر کسی سہارے کے معلق ہے۔ سومناتھ مندر، جسے سومناتھ مندر یا دیو ایپٹن بھی کہا جاتا ہے، ایک ہندو مندر ہے جو پربھاس پٹن، ویراول، گجرات، ہندوستان میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کے مقدس ترین یاتریوں میں سے ایک ہے اور اسے شیو کے 12 جیوترلنگوں میں سے پہلا سمجھا جاتا ہے۔ کئی مسلم حملہ آوروں اور حکمرانوں کی طرف سے بار بار تباہ ہونے کے بعد بھی اس مندر کو ماضی میں کئی بار دوبارہ تعمیر کیا جا چکا ہے۔ چنانچہ یہ بات واضح نہیں ہے کہ سومناتھ مندر کا پہلا ورژن پہلی صدی کے آغاز سے 9ویں صدی تک کب بنایا گیا تھا، اور مندر کی تاریخ مورخین کے درمیان بہت زیادہ تنازعات کا شکار رہی ہے۔ خیر، سلطان محمود غزنوی علاقوں کو فتح کرتا ہوا اس مندر تک پہنچا تو اس نے سارے بتوں کو توڑنا شروع کر دیا۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے ساتھیوں نے تلواروں، کلہاڑوں اور نیزوں کے ذریعے سے سومناتھ کے مندر کے نصف بتوں کو توڑا تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ باقی بتوں کو صبح ختم کر دیں گے۔ اگلے دن سارے ہندو اکٹھے ہو کر سلطان کے پاس بڑے باادب طریقے سے پیش ہوئے اور انہوں نے درخواست کرتے ہوئے کہا کہ حضور، اس علاقے پر آپ کا ہی قبضہ رہے گا، مہربانی کر کے ہمارے اس بڑے بت کو ریزہ ریزہ نہ کرنا۔ اس کے بدلے میں آپ جو کچھ ہم سے مانگو گے ہم آپ کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ جب ہندوؤں کے پنڈتوں نے اپنی بات ختم کی تو سلطان کا ایک وزیر آپ کے پاس آ کر بولا،
حضور ذرا سوچئے، یہ کام بہت بہترین ہے۔ ہم ہندوؤں کے سارے بت توڑ دیتے ہیں، ایک بت کے کھڑا رہنے سے ہمیں کیا نقصان ہوگا؟ اس کے بدلے میں جو ہم کو دولت ملے گی، اس سے ہماری حکومت اور بھی زیادہ مضبوط ہو سکتی ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے وزیر سے ایک تاریخی جملہ فرمایا۔ آپ نے فرمایا، میں تاریخ میں بت فروش نہیں بلکہ بت شکن کے طور پر زندہ رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں جس نبی کا امتی ہوں وہ بت بیچنے کے لیے نہیں آئے تھے بلکہ بتوں کو توڑنے کے لیے آئے تھے۔ خیر، صبح ہوتے ہی اس صدی کے مشہور سائنسدان اور دانشور البیرونی کو سلطان نے یہ مہم سونپ دی کہ وہ جلد سے جلد اس بت کے ہوا میں معلق ہونے کی وجہ معلوم کریں۔ البیرونی اپنے ساتھیوں کو لے کر مندر پہنچ گئے اور ساتھ ہی سلطان اور ان کے کچھ وزیر بھی مندر پہنچ چکے تھے۔ سلطان ایک دفعہ پھر اس دیو ہیکل بت کو دیکھ کر بہت حیران ہوئے کہ یہ کس طرح بغیر سہارے کے ہوا میں کھڑا ہے، اس کو تو کسی چیز کا سہارا بھی حاصل نہیں ہے۔ خیر، سلطان البیرونی کی طرف دیکھنے لگے کہ وہ کیسے اس بت کے بارے میں معلوم کرے گا کہ یہ کیوں ہوا میں معلق ہے۔ یہ بہت ہی حیران کن بات تھی، کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ ماجرا کیا ہے۔ سلطان محمود غزنوی اور اس کے وزیر وہاں بیٹھ کر اس بات پر حیران تھے کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا۔ خیر، البیرونی بھی پکا اور مسلمان سائنسدان تھا۔ اس نے بت کے پاس جا کر چاروں طرف سے اندازہ لگایا اور بت کو ہاتھ لگا کر دیکھا، وہ واقعی کسی کی سمجھ میں آنے والی بات نہ تھی۔ البیرونی نے بڑے غور و فکر کے ساتھ اس کا اندازہ لگایا اور اس کی سمجھ میں آ گیا کہ ہندو پنڈت کس طرح سے لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے ان کا مال لوٹ رہے ہیں۔ البیرونی بڑے ادب کے ساتھ مسکراتا ہوا سلطان کے پاس آیا اور کہا، جناب محترم، اس بت کی دائیں طرف والی دیوار کی اوپر والی اینٹیں نکال دی جائیں تو سب اس راز کو سمجھ جائیں گے۔ سلطان محمود غزنوی بھی کافی دیر سے اس کی تحقیق کر رہا تھا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے اسی وقت وزیر کو حکم دیا کہ البیرونی کی بات پر عمل کیا جائے۔ چنانچہ جیسے ہی دائیں جانب والی اینٹوں کو اکھاڑا گیا تو بت بائیں طرف تھوڑا سا جھک گیا، اور بت کو ابھی گرایا نہیں تھا کہ سلطان محمود غزنوی نے البیرونی سے حیران ہوتے ہوئے پوچھا کہ آپ اس تحقیق تک کس طرح پہنچ گئے؟ البیرونی نے جواب دیتے ہوئے کہا، جناب، اس مورتی کی جسامت اعلیٰ قسم کے لوہے سے بنائی گئی ہے، اور اس کے گرد جو دیواریں ہیں اور اس کے اوپر جو چھت تعمیر کی گئی ہے وہ کسی مٹی سے نہیں بنائی گئی بلکہ مقناطیس سے تعمیر کی گئی ہے۔ یہ بت مقناطیسی کشش کے ذریعے سے ہی ہوا میں کھڑا دکھائی دیتا ہے۔ یہ دیواریں اور چھت میں جو مقناطیس نصب کیا گیا ہے وہ بھی انتہائی اچھی قسم کا استعمال کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ مقناطیسی کشش اس لوہے کے بت کو چاروں طرف سے اپنی جانب کھینچ کر رکھتی ہے، جس کی وجہ سے چاروں طرف سے ایک جیسی کشش کی وجہ سے یہ بت ہوا میں معلق ہے۔ البیرونی نے تحقیق کرتے ہوئے بتایا کہ اس مندر میں ہوا بھی اس طرح داخل کی گئی ہے جو اس بت کو نیچے گرنے سے محفوظ رکھتی ہے۔ اس طرح البیرونی نے ہندوؤں کی اس تکنیک کا پردہ فاش کر دیا۔ البیرونی کے ذریعے سے اس تکنیک کا پتہ چل گیا کہ ہندو کس طرح لوگوں کو گمراہ کر رہے تھے۔ چنانچہ پھر سلطان محمود غزنوی نے اپنے ساتھیوں کو حکم دیا کہ اس بت کو بھی ریزہ ریزہ کر دو تاکہ اس کا نام و نشان اس دنیا سے مٹ جائے۔ چنانچہ اس بت کو بھی دیگر بتوں کی طرح ریزہ ریزہ کر کے نیست و نابود کر دیا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں حق پر قائم رہنے اور سیدھی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔